فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین وامام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین، اما بعد فقد قولہ الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک فریق کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے ایک راستہ اور ایک شریعت کو مقرر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک انسان کے لیے ایک شریعت کو اور ایک راستے کو مقرر کیا ہے۔ متوجہ رہیے گا، سب سے پہلے شریعت لانے والے، سب سے پہلے راستہ دکھانے والے، سب سے پہلے پڑھانے والے، سب سے پہلے استاد، سب سے پہلے ٹیچر حضرت آدم ہیں، اور سب سے آخری جو ٹیچر ہیں، جو سب سے آخری شریعت لانے والے ہیں، وہ حضرت خاتم ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے جناب آدم کو بھیجا، جناب آدم کے بعد جناب نوح کو بھیجا، جناب ابراہیم کو بھیجا، ان کے بعد جناب موسیٰ کو بھیجا۔ متوجہ رہیے گا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء جس دین کی تبلیغ کرنے آئے وہ دین اسلام ہے۔ آدم جس دین کی تبلیغ کرنے آئے وہ دین اسلام ہے۔ نوح جس دین کی تبلیغ کرنے آئے وہ دین اسلام ہے۔ ابراہیم جس دین کی تبلیغ کرنے آئے دین اسلام ہے۔ میں نے عرض کیا سب سے پہلے شریعت لانے والے، سب سے پہلے کورس لانے والے، سب سے پہلا نصاب لانے والے، سب سے پہلے استاد، سب سے پہلے ٹیچر کا نام ہے حضرت آدم۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، حضرت آدم کو جب بنایا، پیدا کیا، تو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے کہا کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم آدم کو سجدہ کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں، جب میں آدم کو علم عطا کر دوں تب تم آدم کو سجدہ کرنا۔ یعنی نبی ہماری اور آپ کی طرح جاہل نہیں ہوتا، نبی کی روح میں علم ہوتا ہے۔ بھائی میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، نبی کی روح میں علم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، حکم دینے والا آدم، توجہ کیجئے، عادل ہے۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو آدم کے سامنے جھک جاؤ، آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے والوں میں جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے۔ اللہ نے پہلے ہی مقام پر، پہلے ہی استاد کے سامنے اللہ نے جبرائیل کو جھکا دیا۔ اب جبرائیل آدم کو پڑھا نہیں سکتے، اب جبرائیل آدم کو پڑھا نہیں سکتے۔ پہلے ہی مقام پر، پہلے ہی منزل پر اللہ نے جبرائیل کو آدم کے سامنے جھکا دیا۔ اب جبرائیل آدم کو پڑھا نہیں سکتے۔ ارے جب جبرائیل آدم کو پڑھا نہیں سکتے تو فخر آدم کا آپریشن کیسے کر سکتے ہیں؟
تمہید ختم کر دی بھائی، اتنی ہی تمہید تھی. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. جب فخر آدم کو توجہ کیجئے، جب آدم کو نہیں پڑھا سکتا تو فخر آدم کو جانتے نا، صحیح مسلم میں آپریشن کیا، سینے کو پھاڑا اور دل کو نکالا ہے. میں نے عرض کیا پہلے استاد آدم سب سے پہلے، اور سب سے آخری استاد حضرت خاتم. توجہ کیجئے گا. اب دیکھیں میں تھوڑی سی انشاءاللہ نئی نہج کی گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیں ابتدائی کلاسز میں جب استاد پڑھاتا ہے، اگر شاگرد شیطانی کرتے ہیں تو استاد انہیں تھپڑ سے بھی مارتا ہے، استاد انہیں ڈنڈی سے بھی مارتا ہے. توجہ کیجئے گا. لیکن اگر ہائی کلاسز میں کوئی شاگرد شرارت کرے تو استاد اسے مارتا نہیں ہے. اگر پرنسپل کے سامنے کسی شریر شاگرد کی شکایت جائے تو پرنسپل اسے مارتا نہیں ہے، اسے مارنا اپنی توہین سمجھتا ہے. پرنسپل جو آخری درجے کی سزا دیتا ہے شاگرد کو وہ یہ ہوتی ہے، نکل جا میرے اسکول سے. آپ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی نے انہیں اپنے بدن سے کیوں بھرایا تھا؟ بھائی ابتدائی کلاسز میں استاد خوب مارتا ہے، ہم بھی پٹے ڈنڈی سے بھی تھپڑ سے بھی. لیکن ہائی کلاسز میں استاد مارتا نہیں ہے، یونیورسٹی میں استاد مارتا نہیں ہے، بلکہ جو آخری درجے کی جو پرنسپل سزا دیتا ہے وہ یہ ہوتی ہے، نکل جا میرے اسکول سے. آخری پڑھانے والے استاد نے بھی یہی کیا، نکل جا میری بدن سے. اور دیکھیں جب استاد کلاس میں، استاد سمجھ رہے نا، اور شریر شاگردوں کو آپ جانتے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب استاد کلاس میں درس دیتا ہے، پڑھاتا ہے، استاد، میں نے کہا نئی نہج کی گفتگو ہوگی، استاد کی نظر ہمیشہ شرارتی شاگردوں پہ ہوتی ہے. ارے میں سامنے کی بات کر رہا ہوں. جو بیک بینچر ہوتے ہیں استاد کی نظر ہمیشہ انہیں پر ٹکی ہوتی ہے. ادھر استاد کی نظر رچی، وہ جو دو ایک پاس بیٹھے تھے بیک بینچر، انہوں نے کانوں میں گفتگو کرنا شروع کی. استاد کی نظر ان پر پڑی. استاد نے کہا بہت شرارتی ہو، میری کلاس کا ماحول خراب کر رہے ہو. استاد نے کہا بھئی یہ کلاس کا ماحول خراب کر رہے. استاد کھڑا ہوا، آگے بڑھا، ایک کو کان سے پکڑا، دائیں لا کے بٹھایا، ایک کو کان سے پکڑا، بائیں لا کے بٹھایا. ارے نہیں پہنچیا. بھائی جو پیچھے بیٹھے شرارت کر رہے تھے، جو شرارتی تھے، استاد نے ایک کو کان سے پکڑا، دائیں لا کے بٹھایا، ایک کو کان سے پکڑا، بائیں لا کے بٹھایا. اب یہ شرارتی، اب یہ شیطان شریفوں کے پاس بیٹھ گئے، استاد کی نظروں کے سامنے ہے. اب شرارت کرے کیسے؟ توجہ کیجئے گا. اب تو شریفوں کے قریب بیٹھ گئے. اب جو دور سے دیکھنے والا ہے وہ دیکھے گا بہت اچھی کلاس ہے، سارے کے سارے شریف ہیں. ارے نہیں نہ جانے کا ہے، سارے کے سارے ہیں شریف. جملہ کہوں بھائی، وہ جو دور سے دیکھے گا اسے معلوم نہیں یہ جو قریب ہے، یہ جو قرب ہے. جملہ کہنے جا رہے ہو سرولی والا آخری آدمی تک سے توجہ. یہ جو قریب بیٹھے ہیں یہ شرافت کی وجہ سے نہیں، شرارت کی وجہ سے. بھائی یہ جو قریب بیٹھے ہیں، بھائی دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے بہت شریف ہے. اصحابی النجوم، میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہے، جھوٹی حدیث، جس کی چاہو اقتدا کر لو. اب دور سے دیکھنے والا سمجھتا بھئی یہ بہت قریبی ہیں استاد کے، استاد کے قریب بیٹھے ہیں، استاد کا قرب حاصل کیا ہے. لیکن انہیں معلوم نہیں یہ جو قرب ہے شرافت کی وجہ سے نہیں، شرارت کی وجہ سے ہے. اب دیکھیں استاد نے ایک کو کان سے پکڑا، دائیں لا کے بٹھا لیا، ایک کو کان سے پکڑا یمین و یسار، بائیں لا کے بٹھا دیا. اب یہ بیٹھ گئے شریفوں کے قریب. اب یہ شرارت کر نہیں سکتے، اب یہ دیکھنے میں ہو گئے شریفوں جیسے. اب استاد کلاس میں موجود ہے، اب پتہ
कैसे चले कि इनमें शरीफ कौन शरीर कौन। अरे सरोरी वालों जरा मेरा साथ दो भाई, अब इनमें पता कैसे चले कि इनमें शरीफ कौन शरीर कौन। बहुत आसान गुफ्तगू कर रहा हूं, हर शख्स समझ रहा है ना है? भाई पता कैसे चले। अब तो जो शरारती थे, जो शैतान थे, अब तो वो शरीफों के करीब आके बैठ गए, उस्ताद के करीब आके बैठ गए। उस्ताद की नजर इन पर है, उस्ताद कभी यूं देख लेता है, कभी यूं देख लेता है। अब शरारत करे कैसे, पता चले कैसे इनमें शरीफ कौन शरीर कौन। भाई पता तब चलेगा जब उस्ताद क्लास से बाहर जाएगा। भाई जब तक उस्ताद क्लास में रहेगा पता नहीं चलेगा शरीफ कौन शरीर कौन। यहाँ उस्ताद क्लास से बाहर निकला, कोई तो इतना शैतान होता है, उस्ताद क्लास से बाहर निकला, वो चल के उस्ताद की कुर्सी पर बैठ गया। अरे नहीं पहुंचे सलोरी वालों। भाई मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, है हर जुमला चीख के नहीं कहा जाता है। भाई पता कब चलेगा इनमें शरीफ कौन शरीर कौन। पता तब चलेगा जब उस्ताद क्लास से बाहर जाएगा। है कोई तो इतना शैतान होता है, उस्ताद क्लास से बाहर निकला, उछल के उस्ताद की कुर्सी पर बैठ गया। किसी ने कलम उठाया, जो गैर हाजिर था रजिस्टर में उसकी हाजिरी लगा दी। अरे जरा मुतवज्जो, वही मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। और देखिए उस्ताद क्लास में एक मॉनिटर भी बनाता है। मॉनिटर कभी भी लंबे चौड़े मोटे को नहीं बनाता, जब भी बनाता है जो इल्म में सबसे ज्यादा अच्छा हो, जो पढ़ने में। भाई मैंने कहा मैं सामने की गुफ्तगू कर रहा हूं। सब लोग स्कूल गए हैं ना, अजी 5वीं क्लास तक ही सही गए तो है। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। उस्ताद मॉनिटर बनाता है क्लास में, हमेशा उसे बनाता है जो सबसे ज्यादा अच्छा हो, शरीफ भी हो, पढ़ने में सबसे ज्यादा बेहतर हो, जिसके सबसे अच्छे नंबर आते हो, सबसे ज्यादा नंबर आते हो। उस्ताद मॉनिटर बनाता है एक शख्स को जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, और मॉनिटर को कुछ नसीहत करता है। एक तो ये कि देखो ये शरारती हैं, ये शरारत करेंगे, जब मैं क्लास से बाहर जाऊंगा ये शरारत करेंगे, लेकिन तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है। अरे नहीं पहुंचे आप, तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है, तुम्हें इनसे लड़ाई नहीं करनी। ये शरारती है, ये शरारत करेंगे, लेकिन तुम ये करना जब ये शरारत करें तुम कागज और कलम लेना, इनके नाम नोट कर लेना। ये शरारत करेंगे तुम, भाई होता है कि नहीं क्लास में, तुम इनसे लड़ना नहीं, ये शरारती है, बदतमीज है, ये शरारत करेंगे, तुम इनसे लड़ना मत। जब ये शरारत करे तुम इनके नाम नोट करना और मुझे दे देना, फिर मैं जानूं और ये जाने। तुम इनसे कुछ ना कहना। एक जुमला कहूं, अरे जब एक उस्ताद बगैर वारिस के एक क्लास को छोड़ के नहीं जाता तो अल्लाह के नबी दीन खुदा को है। भाई थोड़ा सा माइक दिल कर रहा, थोड़ी देर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस्ताद ने कहा ये शरारत करेंगे, तुम्हें इनसे लड़ना नहीं। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं, सबके साथ जिंदगी में एक बार जरूर हुआ होगा। उस्ताद क्लास से बाहर निकला, दूसरी क्लास में गया, या ऑफिस में गया, या कहीं गया, साइट हुआ, क्लास से बाहर निकला। कोई इतना शैतान और शरारती होता है, पता नहीं कैसे सुनेंगे सरोली वालों, इतना शैतान होता है। उस्ताद क्लास से बाहर निकला, अभी छुट्टी का वक्त हुआ नहीं, कोई शैतान उठा, उसने जाके घंटी को बजा दिया। शागिर्दों ने भागना शुरू किया। उस्ताद ने आवाज दी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इतनी तेज भागे, अगले दिन उस्ताद ने पूछा, अरे मैं आवाज लगाता रह गया, रुके क्यों नहीं? क्या उस्ताद भागे इतनी तेज थे, आवाज कानों तक न पहुंची। भागे इतनी तेज थे, भाई जंगे हो याद है ना,
بھاگے اتنی تیز تھے آواز کانوں تک نہ پہنچی. میں نے عرض کیا سب سے پہلے استاد حضرت آدم, سب سے آخری حضرت خاتم. اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا, جو اور شریعت لانے والے کتنے جو کورس لے کر آئے, جو نصاب لے کر آئے وہ ہیں 6. کتنے؟ 6. تو باقی کیا کرتے رہے؟ کیا یوں ہی آئے تھے؟ کہ نہیں, باقی جو آئے تھے وہ شریعتوں کی حفاظت کرنے کے لیے آئے. اللہ نے آدم کو بھیجا, آدم اور نوح کے درمیان جتنے انبیاء آئے وہ سب آدم کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے. نوح اور ابراہیم کے درمیان جتنے بھی آئے وہ نوح کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے. ابراہیم اور موسیٰ کے درمیان جتنے آئے, توجہ کیجئے گا, وہ موسیٰ کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے. بھئی طریقہ کیا بنا؟ شریعت بھی اللہ بھیجے گا, محافظ شریعت بھی اللہ بھیجے گا. جملہ کہوں بھئی, یا تو یہ مانو کہ محمد پہ آ کر شریعت ختم ہو گئی تھی, ورنہ مانو محافظ شریعت اللہ بنائے گا, تم سقیفہ کے بند کمرے میں نہ بناؤ گے. محافظ شریعت اللہ بنائے گا, تم سقیفہ کے بند کمرے میں نہ بناؤ گے. آج جو کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام کو خطرہ ہے, اگر اسلام کو خطرہ ہوتا تو وارث دین پردہ غیب میں نہ رہتا. ارے ذرا متوجہ رہیے بھائی, نعرہ عقیدہ نہیں ہوتا. مختلف اوقات میں مختلف اشخاص نے اپنے مفاد فائدے حکومت کے لیے نعرے بلند کیے, نعرہ عقیدہ نہیں ہوتا. دیکھیں اگر اسلام خطرے میں ہوتا, میں نے عرض کیا وارث دین پردہ غیب میں نہ رہتا. آپ دیکھیں آدم کے بعد خطرہ تھا, اللہ نے نوح کو بھیجا. نوح کے بعد خطرہ تھا, اللہ نے ابراہیم کو بھیجا. ابراہیم کے بعد خطرہ تھا, اللہ نے موسیٰ کو بھیجا. موسیٰ کے بعد خطرہ تھا, اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا. عیسیٰ کے بعد خطرہ تھا, اللہ نے محمد کو بھیجا. محمد کے بعد خطرہ تھا, آخری حج سے واپسی پر غدیر کے میدان میں حکم ہوا, یا ایھا الرسول بلغ, اے میرے حبیب پہنچا دیجئے. جملہ کہوں آواز آئی, ابھی تک شریعتوں کا خطرہ تھا, اگر یہ نہ پہنچایا اب تیری رسالت کو خطرہ. ابھی تک خطرہ تھا شریعتوں کو, اگر یہ نہ پہنچایا, کیا کہا تھا اللہ نے, آپ نے رسالت کو کوئی کام انجام نہیں دیا. رسول نے غدیر کے میدان میں کیا کہا؟ بھئی امام مسلم نے کیا لکھا ہے؟ بھئی اہل سنت کی 4 کتابیں, صحیح مسلم, صحیح بخاری, جامع ابن ماجہ, جامع ابو داؤد. 6 کتابیں, صحیح مسلم, صحیح بخاری, جامع ابن ماجہ, جامع ابو داؤد, ترمذی, سنن نسائی. 6 کتابیں, ان میں کل حدیثیں ہیں 35,536. ہماری 4 ہیں, اصول کافی, ملا یعز الفقی, تہذیب الاحکام, الاستفسار. ہماری 4 ہیں, ہماری 4 میں کل حدیثیں ہیں 41,100. ان کی 6 35,536. ہماری 4 ہیں, کتنی ہیں؟ 41,100. توجہ کیجئے گا, ان کی جو دوسری کتابیں صحیح مسلم, اس میں روایت نقل ہوئی کہ اللہ کے نبی جب آخری حج سے واپس پلٹے تو غدیر کے میدان میں اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں, میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک, بھئی سب جانتے ہیں نا, قرآن. دوسرے اہل البیت. بھئی نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. یہ نظام مصطفیٰ نے نہیں بنایا, جس کو مصطفیٰ نے بنایا تھا, بھئی ذرا متوجہ رہیں, اسی نے یہ نظام بنایا. بھئی جس نے مصطفیٰ کو بنایا تھا اسی نے یہ نظام بنایا. آپ دیکھیں جسے اللہ چنے اسے کہتے سیلیکشن, جسے عوام چنے اسے کہتے الیکشن. ارے ذرا متوجہ رہیں, جسے
خدا چنے اسے کہتے سلیکشن، جسے عوام چنے اسے کہتے الیکشن۔ بھئی تم نے بار بار الیکشن کرائے، ہم سلیکشن پر رہے، تم نے بار بار الیکشن کرائے، ہم سلیکشن پر رہے، تم نے بار بار الیکشن کرائے، ہم سلیکشن پر رہے۔ اب پوری دنیا کے کسی بھی مفتی سے فتویٰ لیجئے، کیا الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے؟ ارے ذرا متوجہ رہے بھئی، کسی بھی مفتی سے کیا 5G کے زمانے میں، یہ دوربین و کیمرے کے زمانے میں کیا الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے؟ ہر مفتی یہی فتویٰ دے گا کہ ہاں الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے۔ تو جب 1400 سال کے بعد 5G کے زمانے میں الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے، تو مانو جو 1400 سال پہلے بند کمرے میں الیکشن ہوا۔ بھائی جو 1400 سال پہلے بند کمرے میں الیکشن ہوا، اس میں بھی دھاندلی ہوئی تھی۔ بھائی جب کیمرے کے زمانے میں دھاندلی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا ادھر متوجہ رہیں، بھائی گرمی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے اور آپ لوگوں سے زیادہ لگ رہی ہے۔ 10 میٹر کا ماما ہے، لبادہ ہے، جبہ ہے، جوراب ہے، میں بہت ساری چیزیں پہن کے بیٹھا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں۔ بھائی میں ممبر پایا مجلس پڑھنے، یہ رومال میں یہاں پہ چھوڑ گیا۔ میں نے امان بھائی سے کہا بھائی امان بھائی میرا رومال ممبر پر رہ گیا ہے، اسے ذرا لے آئیے۔ چھوڑی کون سی چیز تھی؟ جو میں ساتھ لے کے آیا تھا، ارے نہیں پہنچا۔ اللہ کے نبی نے کہا 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو جہاں سے محمد آئے تھے۔ بھائی ذرا متوجہ رہے، چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جسے میں ساتھ لایا تھا، تو جہاں سے محمد آئے تھے وہیں سے قرآن بھی آیا تھا، وہیں سے اہل البیت بھی آئے تھے۔ اب جملے سنیے گا، اللہ کے نبی نے کہا 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وفات پانے والا، دنیا سے جانے والا 2 طرح کی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، ایک جاندار، ایک غیر جاندار۔ بھائی اولاد چھوڑ کے جائے گا، بیوی چھوڑ کے جائے گا، اور گھر زمین کا ٹکڑا چھوڑ کے جائے گا۔ قانون کیا ہے؟ جاندار غیر جاندار کے وارث ہوں گے۔ نہیں پہنچا۔ اللہ کے نبی نے کہا 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل البیت۔ قرآن غیر جاندار، اہل البیت جاندار، تو اہل البیت ہوئے وارث قرآن، اہل البیت ہوئے وارث قرآن۔ اسلام کا مسئلہ ہے کہ تم کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔ تم قرآن پڑھتے ہو، رکھتے ہو، رکھتے ہو، اگر محشر کے دن وارث قرآن نے پوچھ لیا کیا اجازت لی تھی؟ بھائی ابھی باہر والے نہیں پہنچے، جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ کیا بھائی اگر محشر کے دن وارث قرآن نے پوچھ لیا کیا اجازت لی تھی، جملہ کہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قرآن ایسے قاریوں پر لعنت کرتا ہے جن کے دل میں بغض علی ہو۔ قرآن ایسے قاریوں پر لعنت کرتا ہے کہ جن کے دل میں
بغض علی ہو محبت علی نہ ہو. توجہ کیجئے. جب تک پہلے استاد زندہ رہے، آخر استاد سے لے کر پہلے استاد تک کی تاریخ اسلام کی تاریخ تھی. آخری استاد کی وفات کے بعد تاریخ دو حصوں میں بٹی. ایک اسلام کی تاریخ، ایک مسلمان کی تاریخ. اور طریقہ یہ بنایا گیا. بھئی آپ لوگ تھوڑی سی گرمی مان رہے ہیں، تھوڑے سے متوجہ ہو جائیں. ابھی صرف 25 منٹ ہوئی ہیں. میں نے عرض کیا کہ محمد کی وفات کے بعد تاریخ دو حصوں میں بٹی. ایک مسلمان کی تاریخ، ایک اسلام کی تاریخ. اور طریقہ یہ بنایا گیا کہ جو مسلمان کرے وہ اسلام. مسلمان مظلوموں کا لہو بہائے کا یہی اسلام. مسلمان خواتین کو بیوہ کر دے کا یہی اسلام. مسلمان دم پھوڑے کا یہی اسلام. جملہ کہوں، اسلام مسلمان کی عادتوں کا نام نہیں، قرآن کی آیتوں کا نام ہے. ارے ذرا متوجہ رہیں بھائی. مسلمان کی عادتوں کا نام نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کا نام ہے. اب جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی تھی انہوں نے اسلام پر حملے کیے. تاریخ پڑھی تھی مسلمانوں کی، حملہ اسلام پر کیا. ایک انگریز نے لکھا کہ محمد مکے سے اٹھے تھے، ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، ایک ہاتھ میں قرآن تھی. انہوں نے اپنی حکومت کی سرحدیں اتنی بلند کی کہ روم تک سے جا ملائی. محمد تو مکے اور مدینے سے کبھی باہر ہی نہیں گئے تھے. ارے نہیں پہنچے آپ. اس نے دیکھا ایک مسلمان کو تھا، دیکھا ایک مسلمان کو تھا. ارے پہنچے کہ نہیں؟ بدنام محمد کو کیا. میں کہوں گا اللہ کے نبی، اسلام میں تو کوئی جبر نہیں. ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں قرآن. آواز آئے گی میں تو مسلمانوں کے دونوں ہاتھ بھر کے گیا تھا. ایک ہاتھ میں اہل البیت دیے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن. میری وفات کے بعد اہل البیت کو چھوڑ دیا، تلوار کو پکڑ لیا. میری وفات کے بعد اہل البیت کو چھوڑ دیا، تلوار کو پکڑ لیا. اب جملہ کہوں، جس جملے کی وجہ سے مجھے یہاں مجلس پڑھنے بلایا ہے، اب وہ جملہ سنیے آپ لوگ. کہتے ہیں کہ اس مسلمان نے، ایک شخص نے اپنی حکومت کی سرحدیں اتنی پھیلائی کہ 22 لاکھ مربع میل پر اس نے اسلام پھیلا دیا. جملہ کہوں، اگر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلایا ہوتا، پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ، تو 9 لاکھ مسلمان کربلا میں حسین کو قتل کرنے نہ آتے. ارے آپ نے جملہ ضائع کر دیا. کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلایا تھا. اگر اسلام پھیلایا ہوتا تو 9 لاکھ مسلمان کربلا میں حسین کو قتل کرنے نہ آتے. سالولی والوں اگر اس جملے پر قیامت تک بھی دام دیتے ہیں، حق ادا نہیں ہوگا. جملہ سنیے، ارے 9 لاکھ مربع میل پر اسلام نے
مربع میل زمین پر اسلام نہیں پھیلایا تھا، بغض اہل البیت پھیلایا تھا. اور اس کے تو خط دیکھیں، یزید کے نام اس کے خط تک موجود ہے تاریخ میں، جو اس نے یزید کو لکھے کہ جو ہم نہ کر سکے وہ تم کرنا. اور روایات پڑھ لیجئے، اس کے خط تک موجود ہیں. دیکھیں ہم نے تو پہلے ہی مرحلے پر پہلی ہی منزل پہ دیکھ لیا تھا کہ جسے مانتے ہو، جسے وہ منوائے اس کو بھی مانو. ہم نے تو پہلی ہی منزل پہ دیکھ لیا تھا، جسے مانتے ہو جسے وہ منوائے اسے بھی مانو. فرشتے توجہ کیجئے گا، اللہ کو بھی مان رہے تھے. اللہ جس آدم کو منوا رہا تھا اسے بھی مان رہے تھے. ابلیس اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ جسے منوا رہا تھا اسے نہیں مانتا تھا. مسلمان محمد کو تو مانتے ہیں، محمد جس علی کو منوا رہا تھا. بھائی مسلمانوں کی اپنی مرضی، فرشتوں والی توحید لے یا ابلیس والی؟ بھائی اپنی مرضی، چاہے فرشتوں والی توحید لے لے، جس کو مانتے ہو اسے بھی مانو، جس کو وہ منوا رہا ہے اسے بھی مانی. ابلیس والی لے لے، اللہ کو مانے، رسول کو مانے، رسول جسے منوائے اسے نہیں مانتے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اس ابلیس سے بچو، شیطان سے بچو. بھئی اللہ نے بار بار کہا کہ شیطان سے بچو. پروردگار تو نے بار بار کہا شیطان سے بچو. ارے قرآن میں شیطان کی ایک تصویر بھیج دیتا. شیطان موٹا ہے کہ پتلا، لمبا ہے کہ چھوٹا، تاکہ شیطان سامنے سے آتا ہم راستہ کاٹ کے دوسری طرف سے نکل جاتے. بھئی ہم شیطان کو پہچان لیتے. آواز آئی، ہم نے شیطان کی ایک شناخت رکھی ہے، ہم نے شیطان کی ایک پہچان رکھی ہے. شیطان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تعظیم نہیں کرتا، وہ تعظیم نہیں کرتا، وہ تعظیم نہیں کرتا، وہ تعظیم نہیں کرتا. اب فرش اعظم بچھائیے، تازیہ سجائیے، علم اٹھائیے. ارے جو منہ بناتا ہے وہ ابلیس جیسا. جو تعظیم کرتا ہے وہ فرشتوں جیسا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے نا اللہ کے نبی کی کہ ایک شخص کو دیکھ کر ابلیس راستہ کاٹ جاتا ہے اور شیعہ خامخواہ پریشان ہوتے ہیں. ہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، انہیں دیکھ کے ابلیس کیسے جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک حدیث ہے. الفاظ سنے اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، اس کے باپ کا نام لے کر غصے کے عالم میں، اے فلاں کے بیٹے تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی راستہ کاٹ جاتا ہے، نہیں پہنچے آپ. ارے جب بڑے آئے تو چھوٹے سائٹ میں چلے جاتے. ارے نہیں پہنچے آپ. بھائی ہر بات کھل کے کہنے کی نہیں ہوتی. انٹرنیٹ پہ مجلس چل رہی ہے، سرولی میں تو پڑھ سکتا ہوں لیکن اتحاد کا مسئلہ ہے. صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. اور اسی ابلیس کو محمد کے نواسے نے اس طرح سے ذلیل کیا. ابلیس وقت کو، اور کچھ ابلیس کے چیلے اٹھے، انہوں نے نعرہ بلند کیا. حسین تو حکومت کے لالچ میں نکلے تھے. جملہ کہوں، ارے جس تخت پا یزید کا بیٹا نہ بیٹھے، ارے نہیں پہنچے. ارے جس تخت پا مافیا ثانی نہ بیٹھے، اس تخت کے لیے حسین اپنے نانا کا مدینہ چھوڑیں گے. آپ دیکھیں حسین نے وقت کے شیطان کے باپ یزید کو کس طرح
حسین نام کے گھر گھر نظر آ جائیں گے، یزید نام کا کوئی نظر نہ آئے گا۔ ارے ابھی مثال دوں گا، مثال سنیے۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا، حسین نے یزید نامی ٹیررسٹ کو، آتنکواد کو کیسا مٹایا؟ سنیے، میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا، سامنے سے ایک بچہ شرارت کرتا ہوا آیا۔ میں نے کہا وہ شیطان بچہ ہے۔ اب میں نے کہا ہاں مولوی صاحب تھوڑا سا شریر نکل گیا ہے، پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ۔ ایک بچہ اور شرارت کرتا آیا، میں نے کہا بڑا یزید بچہ ہے۔ ابا نے آستینیں اونچی کی، مولانا ہمارے بیٹے کو یزید نہ کہیے گا، یعنی خون میں آج بھی یہ میسج ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح اللہ کا دشمن قبول کیا جائے گا، لیکن حسین کا دشمن۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد۔ بھائی تھوڑی دیر، بھائی میں نے احتیاط سے جملہ کہا ہے تاکہ کوئی الزام نہ لگا دے۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے صحیح، تھوڑی دیر کے لیے شیطان کسی کو کہہ دیا جائے۔ بھائی میں خون کا میسج بتا رہا ہوں، سامنے کی بات ہے، انسان جلدی سے برا نہیں مانتا۔ کہا ہاں مولوی صاحب تھوڑا سا شرارتی ہے، اور اگر یزید کہہ دیا جائے تو انسان جی ہاں مولوی صاحب ہمارے بچے کو یزید کہیے گا۔ اور دیکھیں حسین نے اس یزید نامی ٹیررسٹ کو، آتنکواد کو، جو یہ کہتے ہیں نا، ابن تیمیہ نے کہا حسین نے کیا فائدہ کیا نعوذ باللہ مدینہ چھوڑ کر؟ حسین نے فائدہ یہ کیا یزید کے شہر میں، یزید کی حکومت میں، یزید کے محل میں، یزید کے تخت پر یزید کے بیٹے نے کھڑے ہو کر یزید پر لعنت کی۔ ارے بھائی میں خطابت نہیں کر رہا، میں جملے نہیں سنا رہا آپ کو۔ کتاب شیعہ اور جابر حکمران، اس میں روایت نقل ہوئی کہ جب معاویہ ثانی محب اہل البیت، بھائی قبر میں لکھا ہوا دمشق میں، آپ دربار یزید کے اس ہاتھ کو جائیے، جا کے دیکھیے، اس کی قبر میں لکھا ہوا محب اہل البیت۔ جب اسے اس کی ماں نے اور مروان نے زبردستی تخت پر بٹھایا، اب جب وہ تخت پہ چڑھا، جامع امویہ جسے یزید کا دربار کہتے ہیں، عالم بھائی تو گئے، ہم لوگ ساتھی تھے، محفوظ بھائی ہم لوگ وہاں پہ ساتھی تھے، ذرا متوجہ رہیے۔ اور شیر حیدر صاحب بیٹھے، ہمیں بہت سینئر ہیں، بلکہ میں پڑھا بھی ہوں شروع میں ان سے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے، ذرا متوجہ رہیے گا۔ جب وہ تخت پہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ لوگوں میرے لیے بہت مشکل ہے کہ یزید میرا باپ ہے۔ انقلاب دیکھیں آپ حسین کا، ایک مرتبہ اس نے رونا شروع کیا، بیٹھ گیا تخت پر، پھر کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہا لوگوں میرے لیے بہت مشکل ہے کہ معاویہ میرا دادا ہے۔ لوگوں جو میرے دادا نے کیا تم خوب جانتے ہو، خون ناحق اصحاب رسول بہایا، اور وہ اپنے اعمال کے ساتھ اپنی عاقبت کو جا پہنچا، واصل جہنم ہو گیا۔ یار میں یزید کے بیٹے کے جملے سنا رہا ہوں۔ پھر کہا لوگوں جو میرے باپ نے کیا، خون خدا بہایا۔ یہ جملے یزید کے بیٹے کے، السلام علیکم یا اللہ، اللہ کی آل تم پر ہمارا سلام ہو۔ خون اللہ بہایا، اللہ کی آل کا خون بہایا۔ اس نے جو کیا وہ بھی تم جانتے ہو، وہ اپنے اعمال کے ساتھ واصل جہنم ہو گیا۔ کہا لوگوں میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا،
یہ تخت خون حسین میں ڈوبا ہوا ہے، پردے کے پیچھے وہی اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی. جملے سنیے گا جو آج حمایت کر رہے ہیں نا یزید کے باپ، یزید کے دادا کی، معاویہ ثانی کے جملے سنے. اس کی ماں نے پیچھے سے کہا معاویہ ثانی کاش تو میرے یہاں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش تو میرے جسم کا نجس خون ہوتا اور میرے جسم سے خارج ہو گیا ہوتا. معاویہ ثانی نے رخ موڑا، موڑنے کے بعد کہا اماں کاش ایسا ہی ہوتا، میں تیرے جسم کا نجس خون ہوتا اور تیرے جسم سے خارج ہو گیا ہوتا، اس لیے کہ یزید معاویہ ابو سفیان سے رشتہ داری ہونا نجس خون ہونا. کیا کہا؟ اماں ایسا ہی ہوتا، اماں جان میں تیرے جسم کا وہ نجس خون ہوتا. پڑھے لکھے لوگ ہیں جو نجس خون ہر مہینے وہ خون ہوتا کہ میرے لیے فخر کی بات ہوتی. لیکن یزید معاویہ ابو سفیان سے رشتہ داری ہونا یہ مشکل امر ہے، مشکل کام ہے. اور چھٹے امام نے کہا ہے نا، اصول کافی میں روایت ہے، چھٹے امام نے کہا ایک جو نجس ڈانسر گلیوں میں پھر رہا ہوتا ہے ہم اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں فلاں دشمنان اہل بیت جا رہا ہے. چھٹے امام کہتے ہیں ایسا مت کہو. ارے جملہ سنیے حدیث معصوم کی، امام نے کہا ایسا مت کہو اس لیے کہ یہ نجس جانور محشر کے دن خدا سے تمہاری شکایت کرے گا، نجس تھا تو نے بنایا تھا، دشمنان اہل البیت تو نہیں تھا. نجس تھا تو نے بنایا تھا، دشمنان اہل البیت تو نہیں تھا. بس ایک مختصر سا واقعہ، جب شیطان خود نہیں پڑھ پاتے نا شرارتی تو وہ کیا کرتے ہیں الزام استاد پہ لگاتا. استاد مارتا تھا، استاد سمجھاتا صحیح نہیں تھا، استاد اچھا نہیں تھا. بس یہ مختصر سا واقعہ اس لیے کہ تقریباً 45 منٹ ہو چکی ہے، 1 گھنٹے کا مجھے وقت دیا گیا اور لیکن 1 گھنٹہ کم سے کم 7-8 منٹ تو ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. بھائی لطف آ رہا ہے نا، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ لوگ. بس ایک مختصر سا واقعہ ربط مسائل. کیا کرتا استاد جب شرارتی شاگرد ہوتے وہ یوں نہیں یہ نہیں کہتے ہم پڑھنے میں اچھے نہ تھے، ہمیں زندگی میں کبھی سورہ بقرہ تک حفظ نہ ہوا. ارے نہیں پہنچے آپ، ارے ہم تو وہ تھے جو منہ کا لقمہ بھی کان میں دیا کرتے تھے. اپنی غلطی نہیں بتاتے، استاد پر تہمتیں لگاتے، استاد کے خلاف باتیں کرتے. یہی انہوں نے بھی کیا. جب رسول کی وفات ہوئی یونان کا ایک بہت بڑا حکیم مدینے آیا. اس نے مدینے میں آ کے لوگوں سے کہا لوگوں محمد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں یونان کا بہت بڑا حکیم ہوں، میں نے یونان میں سنا تھا کہ محمد کو بخار ہو گیا تھا، بخار کا اثر ان کے دماغ پر ہو گیا تھا، انہوں نے حالت ہذیان میں نبوت کا دعویٰ کر دیا. واہ مسلمان کیا کہنا تیری ذہنیت کا؟ ارے ہذیان کی خبر یونان تک پہنچا دی، غدیر کی خبر مسلمان تک نہ پہنچائی.
भाई पहुंचाने पे आओ तो हिज़यान की खबर यूनान तक पहुंचा दे, ना पहुंचाने पे आए तो गदीर की खबर मुसलमान तक न पहुंचाए। तो लोगों ने कहा अच्छा कि जी मैंने सुना तो ना हिज़यान हो गया। तो लोगों ने कहा फिर क्या, मैं आया हूं, मैं पहले उनका इलाज करता, फिर मैं उनसे बहस करता कि तुमने ये नबूवत का दावा कैसे कर दिया। लोगों ने कहा भी वो तो पर्दा कर गए और दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए। उसने कहा भाई मेरा आना बेकार रहा, भाई लुत्फ आएगा, जरा गौर से सुनिएगा। उसने कहा क्या कोई उनका वारिस, कोई उनका जानशीन, कोई शागिर्द खास, कोई कायम मकाम है? कहा कुछ लोगों ने उसे लिया और दरे जनाबा भी जनाब अमीर पर आए, दक्कुलबाब किया, इमामत का चांद नमूदार हुआ। जनाब अमीर ने पूछा क्या हुआ, क्यों आए हो? ये हकीम अजीब सी बातें करता है। क्या कहता है? कि ये कहता मैं वो बड़ा हकीम हूँ, मैं मोहम्मद का इलाज करता। मौलाना कहते कहा कैसे इलाज करते? उसने कहा कि मेरे पास ऐसी दवाई है, अगर सही दिमाग खाए तो मजनू हो जाए, मजनू खाए तो सही दिमाग हो जाए, यानी पागल खाए तो सही हो जाए, सही खाए तो पागल हो जाए। मौला ने कहा तेरी उस दवाई ने कभी तुझे धोखा तो नहीं दिया? अरे जरा सुने भाई, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने 1000 मर्तबा आजमाया। मौला ने कहा अच्छा जी, मैं उनका लाओ वो दवाई, वो मेडिसिन हमें दो। उसने मौला के हाथ पर रखी, मौला ने वो दवाई अपने मुंह में ले ली। उसने नबी के दिमाग पर शक किया, तो तवज्जो रखिएगा। उसने कहा ए अली ये तुमने क्या किया? अभी तुम्हारा चेहरा जर्द होने लगेगा, अभी आपको कपकपी आने लगेगी। उस वक्त हकीम को आईना दिखाता कौन? कह अली से रहा था, हुआ जा रहा था खुद। अरे जरा तवज्जो रहे, मैंने कहा हर जुमला चीख के नहीं कहा जाता, जुमला सुनो। उसने कहा कि ए अली, अच्छा अगर तुमने ये दवाई टैबलेट खा ली है तो तुम कोई वजनी चीज ना उठाना। मौलाना का वजनी चीज से मुराद, उसने कहा ये जो पत्थर पड़ा है इसे ना उठाना। मौलाना ने कहा ये पत्थर ज्यादा वजनी है या सामने वाला घर? अरे जुमलों की कदर करे। उसने कहा था पत्थर ना उठाना। मौलाना ने कहा पत्थर ज्यादा वजनी है या सामने वाला घर? उसने कहा है अली, आज तक कोई ऐसा मीज़ान तराजू बना ही नहीं जो घर को तोल सके। मौलाना ने कहा आंखें बंद कर। अब जो उसने आंखें बंद की, मौलाना ने कहा आंखें खोल। अब जो उसने आंखें खोली, वो घर दरे खैबर की तरह, वो घर दरे खैबर की तरह दस्त कुल्ले ईमान का लहरा रहा था। उसने आंखें फाड़ते हुए कहा ए अली ये मैं क्या देख रहा हूं? मौलाना ने कहा आंखें बंद कर। आंखें खोल। अब जो उसने आंखें खोली वो और परेशान, घर अपनी जगह वापस रखा हुआ था, वो और ज्यादा परेशान। उसने नबी के दिमाग पर शक किया था। उसने कहा ए अली ये मैंने क्या देखा? मौलाना ने कहा मुझसे न पूछ, जाके साहिब मकान से पूछ। अब वो भागता हुआ दौड़ता हुआ तेजी के साथ उस घर के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तुल बाब किया। अंदर से एक शख्स आंखें मलता हुआ आया। हकीम ने कहा अरे तुम सो रहे थे, अभी तुम्हारा घर अली के हाथ पे था। आने वाले ने कहा अरे तू पागल तो नहीं हो गया? देखा नबी के दिमाग पर शक करने वाला खुद पागल हो जाता है। आने वाले ने कहा तू पागल तो नहीं हो गया? अब कहने लगा या अली ना जाने क्यों अब आपसे मोहब्बत सी
ہوتی جا رہی ہے۔ یا علی، بھئی میں نے ختم کی گفتگو، یقیناً آپ لوگ گرمی مکمل مان چکے ہیں۔ یا علی، اب آپ سے محبت سی ہوتی جا رہی ہے۔ مولا نے کہا سب سے پہلے اپنی والدہ کے حق میں دعا کرو، سب سے پہلے اپنی والدہ کے حق میں دعا کرو کہ انہوں نے تمہارے امر میں خیانت نہیں کی۔ بھائی میں بہت احتیاط سے جملے کہہ رہا ہوں ممبر سے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ اماں تمہارا شکریہ۔ چھٹے امام نے کہا ہے نا، جب بھی اپنے دل میں ہمارے دادا علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو کہ انہوں نے تمہارے امر میں خیانت نہیں کی۔ اس نے کہا آخری جملہ، اس نے کہا علی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ مولانا نے کہا جو محبت بڑھتی جا رہی ہے تو کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا علی ایک شرط پر۔ مولانا نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا علی وہ جو سامنے بہت بڑا سا ایک درخت کھڑا ہے نا، پیڑ، ٹری، اسے میرے قریب بلا دیجئے۔ ارے ذرا سا متوجہ نہیں بھئی، آخری جملہ۔ مولا نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے بھئی، ہم نے پتھر پالم گاڑا، ہم نے 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑا، ہم نے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کا سورما بنا دیا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ درخت کو بھی تمہارے قریب بلا دیں گے۔ کلمہ پڑھ لو۔ کہتے اس نے 3 بار کہا یا علی پہلے درخت کو قریب بولے۔ جب مولانا نے 3 بار تکرار کی، مولانا نے کہا پہلے کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا پڑھائیے، کہا پڑھو لا الہ محمد علی۔ حکیم نے کہا آپ درخت کو میرے قریب بلا دیجئے۔ پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ۔ مولانا نے کہا جب تیرے دل میں ہماری محبت، ہماری ولایت، ہماری محبت، ہماری معرفت آ گئی ہے تو خدا اشارہ کر کے دیکھ۔ حکیم نے اشارہ کیا، درخت نے سر کو خم کیا، چلتا ہوا حکیم کے قدموں پہ آ گیا۔ حیرت کی بات نہیں، علی کی ولایت کی بات، علی کی قوت کی بات، علی کی طاقت کی بات، علی کی محبت کی بات۔ ارے نیا نیا رافضی چند لمحوں کا شیعہ اشارہ کرے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اگر میرا مولا انگلی کا اشارہ کرے اور سورج مغرب سے پلٹ آئے تو حیرت کی بات نہیں، یہ علی کی ولایت کی بات ہے، علی کی قوت کی بات ہے، علی کی طاقت کی بات ہے۔ یہ خدا نے دنیا میں اگر کسی کو مقام و مرتبہ عطا کیا تو وہ جناب امیر مشارق انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المومنین حافظ رجب برسی صاحب کی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، عبداللہ بن عمر روایت تراوی ہے کہ خدا کے نزدیک علی کا مقام و مرتبہ میرے مقام و مرتبہ جیسا ہے۔ علی اور میں ایک نور سے خلق ہوئے۔ جس طرح سر کو بدن سے نسبت ہوتی ہے اسی طرح علی کو مجھ سے نسبت ہے۔ اور جو خدا نے مقام و مرتبہ اہل البیت کو عطا کیا تھا یہ اسی سے حسد کی وجہ تھی۔ چھٹے امام نے کہا ہے نا کہ سب سے پہلے حسد ہم سے کیا گیا۔ حسد کیا جاتا ہے نعمتوں سے۔ یہ جو جملہ کہوں، یہ جو حاسد ہوتا ہے نا، حسد ایک ایسا زہر ہے جسے انسان پیتا خود ہے، سوچتا ہے مر سامنے والا جائے، ارے نہ جانے کہاں ہے آپ بھائی، سو گئے پیچھے والوں، آپ سونا مردوں کو حرام ہے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے
جسے انسان پیتا خود ہے، سوچتا ہے مر سامنے والا جائے. یہ حسد ہی کی وجہ تھی. ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی، وہ آگ لے کر در سیدہ پا گئے. یہ حسد ہی کی وجہ تھی کہ جناب امیر کو مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا. کربلا میں مولا حسین نے جب کہا ہے کیوں مجھے قتل کرنے آئے، تو کیا کہتا تمہارے باپ کے بغض میں. آج تابوت نکلے گا حضرت علی اکبر کا، وہ اکبر کہ جسے حسین نے نماز شب میں مانگا ہو. جناب فضہ سے روایت ہے، بعض لوگ علی اکبر کی والدہ سے بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب علی اکبر دنیا میں تشریف لے کر آئے نا، مولا رات بھر علی اکبر کے جھولے کے قریب بیٹھ کر اکبر کو دیکھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے. فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے عرض کیا مولا اللہ نے اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے، مولا روتے کیوں ہیں؟ مولا نے کہا تھا فضہ کربلا بتائے. عزادار دامت الساکبہ میں روایت ہے کہ دو لوگ لڑتے ہوئے تو عربی بدو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایک نے کہا اللہ کے نبی یہ اونٹنی میری ہے، دوسرے نے کہا اللہ کے نبی یہ اونٹنی میری ہے. ایک نے کہا اللہ کے نبی یہ اونٹنی میری ہی ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ اس اونٹنی کو ذبح کرائیے، آپ دیکھیے گا اس کے دل پر 2 زخم ہوں گے. روایت کہتی ہے اونٹنی کو ذبح کرایا گیا. اب جو دیکھا اس اونٹنی کے دل پر 2 زخم تھے. لوگ حیران و پریشان ہو گئے. ایک مرتبہ شخص سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم تھا کہ اس کے دل پر 2 زخم ہوں گے؟ اس نے کہا مجھے یقین تھا، میں نے اس کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کر دیا تھا. ارے مجھے یقین تھا کہ اگر کسی کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے تو اس کے دل پر زخم ہوں گے. ہائے حسین، ہائے اکبر. عزادارو جب علی اکبر آئے ہیں نا بابا کے قریب، آنے کے بعد کہا بابا ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجئے. مولا نے کہا میرے لال اس سے اجازت مانگو جس نے تمہیں 18 برس چکیا پیس کے پالا تھا. عزادارو روایت کہتی ہے علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے، جناب زینب سے یہ نہیں کہا کہ پھپھی اماں مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، بلکہ فرمایا پھپھی اماں اگر روز محشر دادی زہرا نے پوچھ لیا زینب تجھے میرے حسین سے زیادہ محبت تھی یا اپنے اکبر سے، ارے شہزادی زینب تڑپ گئی. ایک جملہ کہا میرے لال اکبر تو جیسے 1000 علی اکبر میرے ماں جائے حسین پا قربان. اکبر تجھے میں نے اجازت دی، میرے خدا نے اجازت دی. حمید کہتا ہے جب اکبر خیمے سے نکلتے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا. ارے رخصت کے لیے خیمے میں داخل ہوئے اکبر، سیدانیہ اکبر کو نکلنے نہیں دیتی. کا ایسا لگتا تھا جیسے بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. عزادار کہتے امام حسین کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا بابا جنگ کی اجازت مل گئی ہے. روایت کہتی ہے حسین نے رسول کا امامہ پہنایا، رسول کی عبا پہنائی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار تو گواہ رہنا، ارے میں اسے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں میرے نانا کے مشابہ تھا. میں کہوں گا مولا یہ بھی تو کہیے، ارے جو سن و عمر میں میری اماں فاطمہ کے مشابہ تھا. ارے جب فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی سن 18 سال، لیکن فرق ایک تھا، ارے سکینہ کی کمر جھک گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے.
आजादारो चले। अच्छा मेरे लाल खुदा हाफिज। कहते अकबर मैदान की तरफ चले, कुछ दूरी तो पहुंचे थे, पीछे मुड़ के क्या देखा, ज़ईफ बाप है पीछे पीछे आ रहा है। कब बाबा जब इजाजत दे दी है पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? एक फिक्रा था, ऐ मेरे लाल काश तू साहिबे औलाद होता, मेरे लाल तुझे मालूम होता अरे ज़ईफ बाप के दिल पर जवान का क्या दर्द होता है। कमरे लाल अच्छा खुदा हाफिज। कहते अकबर मैदान की तरफ आए। मक्तले लहूफ में लिखा है अकबर ने 113 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। कहते एक जालिम ने ऐसा नेजा अकबर के सीने को मारा, अकबर जमीने करबला पकड़े आवाज दी, बाबा हमारा आखिरी सलाम कबूल हो। अरे हुसैन एक टीले पर खड़े थे, हुसैन मुंह के बन गिरे, हुसैन अब एक मर्तबा चले टूटी कमर को पकड़े हुए, हुसैन की आंखों की बीनाई चली गई। हाय अली अकबर, हाय मेरा बेटा अकबर। रिवायत कहती है हुसैन कभी गिरते थे कभी उठते थे कभी गिरते थे। कहते जब अकबर के थोड़े करीब रह गए ना, अब जो हुसैन गिरे अब उठ ना सके, अब जो ऐसे चले जैसे 6 महीने का बच्चा कोनियों के बल चलता है। कहते अकबर के करीब पहुंचे, अकबर का सर अपने जानू पर रखा। कहा मेरे लाल कैसा महसूस कर रहे हो? कहा बाबा सीने में बहुत दर्द है बाबा, बाबा बर्दाश्त नहीं होता। एक मर्तबा मौला ने कहा मेरे लाल कोई ख्वाहिश है? कहा बाबा जब मदीने से चला था बहन सुगरा से वादा किया था बहन तुझे लेने आऊंगा, लेकिन बाबा अरे वादा पूरा न हो सका, बाबा बहन का दीदार करना चाहता हूँ। मौला ने तो उंगलियों को बुलंद किया। मौला ने कहा मेरे लाल इसमें गौर से देखो। कहा बाबा बहन सुगरा नजर ना आई, हाँ नाना का मदीना नजर आ रहा है। कहा मेरे लाल और गौर से देखो। कहा बाबा अब भी बहन सुगरा नजर ना आई, हाँ मोहल्ला बनी हाशिम है। कहा मेरे लाल और गौर से देखो। कहा बाबा अब भी बहन सुगरा नजर ना आई, हाँ एक ज़ईफा है, अरे हाथ में आसा लिए हुए। कहा मेरे लाल वो तुम्हारी बहन सुगरा है जो तुम्हारी याद में ज़ईफा हो गई है। आज़ादारों मैंने खत्म किए मसाइल। कहते हुसैन 2 जानू होकर जमीन करबला पर बैठे, एक हाथ अकबर के सीने पर रखा, एक हाथ से नेज़े को पकड़ा, 3 मरतबा नेज़े को निकालने की कोशिश की, नेज़ा नहीं निकलता। एक मरतबा नजफ अशरफ का रुख किया, कहा बाबा 2 गिलियों से तरे खैबर को उखाड़ दो। बाबा अकबर के सीने से नेज़े को निकालना बहुत मुश्किल, ये वाली मदद कह के अब जो नेज़े को खींचा, अरे नेज़े की अली के साथ अकबर का कलेजा, अकबर की रूह अकबर के जिस्म से परवाज कर गई। रिवायत कहती है एक मर्तबा हुसैन ने अकबर को उठाना चाहा, पीरी में हुसैन से जवान का लाश नहीं उठता। हुसैन ने फिर उठाना चाहा, हुसैन मुंह के बल जमीन करबला पकड़े। हुसैन ने आवाज दी बनी हाशिम के बच्चों, अरे हमसे जवान का लाश नहीं उठता। अब जो हुसैन ने जवान का लाश उठाया, अरे एक मर्तबा खैमे की तरफ चले। रिवायत खैमा पर ज़ैनब आई, एक मर्तबा जो अकबर की हालत देखी, आवाज दी बेबियों अकबर के सीने पर अरे चादर डाल दो। अगर अकबर की बात देखेगी तो मर जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।